أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل آپ کہہ دیجئے من یکلؤکم کون حفاظت کرتا ہے تمہاری، باللیل رات کو، والنہار اور دن کو، من الرحمن رحمان کی گرفت سے، بل ہم عن ذکر ربہم بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے معرضون اعراض کرتے ہیں. ام لہم آلہۃ یا ان کے معبود ہیں، تمنعہم جو ان کو بچائیں گے، من دوننا ہماری گرفت کے سامنے، ہماری پکڑ کے سامنے ان کو بچا سکتے ہیں کہ یہ بت. لا یستطیعون نہیں طاقت رکھتے وہ، نصر انفسہم اپنی جانوں کی مدد کی، وہ نہیں طاقت رکھتے کہ اپنے آپ کی مدد کریں. ولا هم منا یصحبون اور نہ وہ ہماری گرفت سے بچا سکتے ہیں، نہ وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں نہ تمہیں بچا سکتے ہیں. بل متعنا بلکہ ہم نے فائدہ دیا، متعنا ہم نے فائدہ دیا، ہؤلاء ان لوگوں کو، وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی طال علیہم العمر یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان کی عمر. افلا یرون کیا پس یہ دیکھتے نہیں، انا نأتی الارض بے شک ہم چلے آتے ہیں زمین پر، ننقصها ہم اس کو گھٹاتے ہیں، من اطرافها اس کے کناروں سے، افہم الغالبون کیا پس یہ غالب آئیں گے. قل آپ کہہ دیجئے انما پکی بات ہے، پکی بات ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے. انذرکم بالوحی میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ساتھ، میں تمہیں وحی کے ذریعے سے ڈراتا ہوں. ولا يسمع الصم اور نہیں سنتے بہرے لوگ دعا پکار کو، اذا ما ينذرون جس وقت ان کو ڈرایا جائے. بلکہ اس آیت کو اگلے سبق میں چھوڑ دیجیے، یہ آیت نمبر 44 تک پورا کرتے ہیں. یہ پڑھ لیجیے ہو جائے گا انشاءاللہ. اس پہ وہ بیچ تقریباً پہلے ہو بھی چکی ہے، پڑھ لیجیے. اچھا، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ اگر پہنچے ان کو، نفحۃ ایک جھونکا، من عذاب ربک تیرے رب کے عذاب کا، لَيَقُولُنَّ البتہ ضرور کہیں گے، یا ویلنا ہے افسوس ہم پر، انا کننا ظالمین بے شک ہم ظالم تھے. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ اور ہم رکھیں گے ترازو انصاف کے ساتھ، انصاف کا ترازو ہم رکھیں گے، لیوم القیامت قیامت والے دن، فلا تظلم نفس شیئا بس نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی. وَإِنْ كَانَ اور اگر ہوگا کسی کا کوئی عمل، مثقال حبۃ ایک دانے کے برابر، من خردل رائی کے، اتینا بہا ہم لائیں گے اس کو بھی، وکفا بنا حاسبین اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے.
نصاب لینے والے کافی ہیں۔ اب لکھیے سورۃ الانبیاء کا درس نمبر 9۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور کمال رحمت کا بیان اور وزن اعمال۔ وزن اعمال، اعمال کو تولا جائے گا۔ ربط لکھیے گزشتہ آیات میں کفار کی عجلت پسندی اور جہالت کو بیان کیا گیا تھا۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت اور کمال رحمت کو بیان کیا کہ وہ ذات دن رات انسان کی حفاظت فرما رہی ہے۔ دن اور رات اللہ کی حفاظت میں۔ اب انسان کے ساتھ یہ فرشتے اگر حفاظت کے طور پہ نہ جنات مار دیں، چھوڑے ہی نہ، انسان چل نہ سکے، گر جائے، تو دن رات اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں اور حفاظت کے انتظامات کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار کو جو رحمان اور اس کی رحمت کا انکار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، انہیں کہہ دیجئے وہ کون ہے جو رات اور دن میں طرح طرح کی مصیبتوں سے تمہاری حفاظت کرتا ہے، بلاؤں کے آنے سے تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ کون ہے وہ؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو دن رات انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کوئی میرا دفاع بھی کر رہا ہے، اور اللہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مختلف مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں، بلائیں کون بچاتا ہے؟ ورنہ اس وقت اس فضا میں پھیلے ہوئے کتنے جراثیم، چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا اور جراثیم، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مچھر ہے، ڈینگی مچھر، 6 فٹ کے انسان کو گرا دیتا ہے۔ کون حفاظت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اتنی قسم کی وائرس ہیں اور گیسیں موجود ہیں جن کی وجہ سے انسان کئی بیماریوں کا شکار ہو جائے، یہ اللہ حفاظت کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں، انسان اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تمہارے اوپر یہ عذاب نہیں آتے، یہ کون روک رہا ہے؟ کوئی ذات تو موجود ہے جو تمہاری حفاظت کر رہی ہے، تو اسی ذات کو اللہ کہتے ہیں جو تمہاری حفاظت میں ہر وقت لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ لوگ اب بھی بدستور رحمت خداوندی کے منکر ہیں، یہ کفار اللہ کی رحمت کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہوا ہے، اس کے باوجود اللہ کی جانب سے ان پر کوئی عذاب نہیں آتا، کوئی پریشانی نہیں آتی، فوراً ان کی پکڑ نہیں ہو رہی، تو یہ اللہ کی رحمت سمجھیے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ پکڑ نہیں ہو رہی، ورنہ ایک کافر بھی زمین پہ نہ بچتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس وقت یہودی ابھی بھی زندہ ہے، ورنہ ایک یہودی بھی زندہ نہ بچتا، ختم ہو جاتے۔ تو اللہ کرے ختم ہو ہی جائیں۔ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی پریشانی اٹھانی پڑی، ابتدائی دور سے آج تک انہوں نے بڑا تنگ کیا ان بدبختوں نے۔ ساری قوموں میں قرآن کہتا ہے قرآن قرآن قرآن، مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ سخت کون ہے؟ مسلمانوں کے بڑے دشمن، مسلمانوں کے لیے خطرناک یہودی ہیں۔ جو لوگ بے وقوفانہ حرکتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جن کے ساتھ صلح کرنی چاہیے۔ کیوں صلح کرنی چاہیے؟ 75 سال سے وہ فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، اس وقت تک تمہیں صلح یاد نہیں آئی تھی، آج جب ان کی پٹائی شروع ہوئی اب صلح یاد آ گئی۔ تو اللہ کرے ختم
توفیق دے کہ وہاں جا کر ہم بھی نماز پڑھیں۔ تو اب آگے سوال پوچھا، کیا خدا کی ذات کے سوا تمہارے پاس کوئی ایسا ہے جو تمہیں خدا کے عذاب سے بچا سکے، جن کو تم معبود سمجھتے ہو؟ تو یہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے یہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام پہنچے تھے اور جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ دیا، بچاتے اپنے آپ کو۔ ابراہیم علیہ السلام جب ان کی پٹائی لگا رہے تھے، ان بتوں کو چورا چورا کر رہے تھے، کتنا زبردست موقع ہوگا، صحیح بات ہے۔ کیا کمال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ یہ بت تو اپنے آپ کو بھی بچا نہیں سکتے، بالکل نہیں بچا سکتے، تمہاری حفاظت کہاں سے کریں گے؟ تمہاری کیسے یہ حفاظت کر لیں گے جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے، دوسرے کی کیا حفاظت کرے؟ خود ڈوب رہا ہے تمہیں کیا بچائے؟ یہ بت تمہاری حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کی ذات تمہاری حفاظت میں لگی ہوئی ہے دن رات۔ تو اس اللہ کو اپنا محسن سمجھو، خالق تو تمہارا ہے ہی ہے، پیدا تو اسی نے کیا، تو اس کو اپنا محسن کیوں نہیں جانتے؟ اس کو اپنا خالق کیوں نہیں جانتے؟ اسی کو بچانے والا کیوں نہیں جانتے؟ عذابات سے، مصائب سے، پریشانیوں سے وہی بچاتا ہے۔ فرمایا اب جو لوگ عذاب سے بچے ہوئے ہیں، معاذ رحمت خداوندی کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ یہ پکڑے جاتے، کوئی ایک بھی ان میں سے زندہ نہ بچتا، سب ختم ہو جاتے۔ فرمایا ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کی رحمت سے فائدہ پہنچایا اور ان کو مہلت دی، یہاں تک کہ ان کی عمریں لمبی ہو گئی، جس سے وہ یہ سمجھ بیٹھے شاید ہم عیش اور عشرت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک تو عمریں لمبی ہونے پر انہوں نے یہ سمجھا، دوسرا نے سمجھا کہ اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیتے، تو ہم ٹھیک کر رہے ہیں اس لیے ہم زندہ ہیں۔ حالانکہ کسی کا زندہ رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کام بھی ٹھیک کر رہا ہے، یہ اللہ کی جانب سے مہلت دی جا رہی ہے، اللہ کی جانب سے مہلت دی جا رہی ہے کہ دیکھو کتنا کرتے ہو، ڈیل ہے تمہارے لیے، باز آتے ہو یا نہیں آتے، یہ تمہیں ڈیل دی جا رہی ہے، بس یہ ہے۔ تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ تم اچھے راستے پر ہو۔ کافر یہ سمجھ جاتا ہے کہ میں اگر مہلت مجھے مل گئی، مجھے پکڑا نہیں جا رہا تو میں اچھے راستے پہ ہوں۔ بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس ڈھیل اور مہلت سے دھوکے میں نہ پڑو۔ یہ جو اللہ نے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ کہہ کر ڈھیل دی ہے، اس سے فائدہ لو، مسلمان ہو جاؤ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، عذاب کا انکار نہ کرو۔ فرمایا کیا تم دیکھ نہیں رہے ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کر رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ اس گمان میں ہیں اسلام غالب نہیں ہوگا، ہم غالب رہیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، دن بدن دیکھتے نہیں کفار کا زور ٹوٹ رہا ہے، دن بدن زمین کم ہو رہی ہے۔ اچھا توجہ، ملحد کہتے ہیں زمین کیسے کم ہوتی ہے، جتنی تھی اتنی ہی ہے۔ تمہارا قرآن کہتا ہے زمین دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، زمین تو جتنی تھی اتنی ہے، کم آج تک نہیں ہوئی، اور جزیرے دریافت ہوئے، زمین تو نہیں کم ہوئی۔ قرآن کیوں کہتا ہے کہ زمین کم ہو رہی ہے؟ لیکن ابھی سائنسدان اس بات پر آ گئے ہیں، اس دور کے سائنسدان یہ کہنے لگے ہیں کہ زمین
زمین کے حجم میں آہستہ 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 کمی آ رہی ہے. اور فلکیات کا مشہور اور ماہر بندہ جو سر جیمس جیمز، اس نے کہا ہے کہ آغاز میں ایک بہت بڑا ستارہ سورج کے قریب سے گزرا اور زور کشش سے سورج کا ایک ٹکڑا کٹ کر دور خلا میں گھومنے لگا اور وہ زمین کہلایا. شروع میں زمین کا درجہ حرارت وہی تھا جو سورج کا ہے. آہستہ آہستہ زمین ٹھنڈی ہونے لگی اور اب تک ہو رہی ہے. جب یہ گرم تھی تو اس کا حجم زیادہ تھا. ٹھنڈی ہو جانے کے بعد یہ سکڑنے لگی ہے اور سکڑتی چلی جا رہی ہے. یہ بات قرآن کریم نے تو پہلے بتا دی. آج تو تمہاری سائنس کا یہ تصور آ گیا کہ زمین گرم ہے اور گرم چیز سکڑتی ہے کہ نہیں. جیسے گرم چیز جب ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے تو سکڑتی جاتی ہے، تو زمین بھی سکڑتی جاتی ہے. ابھی سائنسدان یہ کہنے لگے، لیکن قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بتا دیا زمین کیا ہو رہی ہے، سکڑ رہی ہے. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ کافر دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے سکیڑتے چلے جا رہے ہیں. سوال یہ اٹھے گا، یہ تمام باتیں جو جدید سائنس کو آج کے سائنسی دور میں مختلف بڑے بڑے آلات اور مشینری کے ذریعے معلوم ہوئی، قرآن مجید میں کس طرح ان کو بیان کیا گیا. اس وقت یہ لوگ یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ زمین کیسے سکڑتی ہے. وہ کون ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 1400 سال پہلے یہ باتیں بتا دی؟ یہ وہی ذات ہے جس نے خود زمین بنائی ہے. پہلے تمہارے یہ دعوے تھے، ملحد اعتراض کرتے تھے زمین کہاں سکڑتی ہے، زمین تو جتنی ہے اتنی ہے، کیسے کم ہوتی ہے. اب مان گئے، اب مان رہے ہیں کہ زمین کیا ہو رہی ہے، سکڑ رہی ہے. ہر سمجھدار انسان یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ جو باتیں قرآن کریم نے پہلے بتائیں وہ وحی کے ذریعے ہیں، وہ تخیل نہیں ہے، وہ اپنی کسی کی ذاتی رائے نہیں ہے کہ بعد میں وہ تبدیل ہو جائے. یہ وحی ہے، من جانب اللہ ہے. یہ تمام حقائق سائنسدانوں کو آج معلوم ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 14 صدیاں پہلے بتا دی. لہذا قرآن کریم کے حجت ہونے میں، قرآن کریم کے دلائل کے حجت ہونے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں. تو یہاں پر تو یہ بات توجہ سے، تو یہ تو سائنسی ترتیب سے ہم نے اس کا ذکر کیا. اس کی ایک تفسیر یہ ہے، دن بدن اسلام پھیل رہا ہے کہ نہیں پھیل رہا؟ زمین اپنے اطراف سے کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی دوسری تفسیر پہ جائیے، اسلام دن بدن پھیلتا ہے کہ نہیں پھیلتا؟ اسلام غالب آ رہا ہے. تو پہلے مسلمانوں کے پاس زمین کم تھی، کافروں کے پاس زیادہ تھی، ساری دنیا میں کفر ہی کفر تھا. پھر بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. تھوڑے عرصے میں مدینہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا، تو مدینہ پر حکومت مسلمانوں کی آ گئی. تو کافروں کے پاس سے زمین کم ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہودیوں کو تو بڑا خوف ہو گیا نا، یہ کیا ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا. آپ نے پہلے مدینہ طیبہ میں اللہ کے احکام نافذ کیے تو زمین کافروں کے پاس سے کم ہو گئی، کچھ حصہ مسلمانوں کے پاس آ گیا. پھر اللہ نے ارد گرد کی بستیوں پر بھی آپ کو کنٹرول دے دیا، زمین مسلمانوں کے پاس مزید زیادہ ہو گئی. پھر اس کے بعد ہجرت کے 7ویں سال خیبر فتح ہو گیا. یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی، اللہ کرے دوبارہ پھر ٹوٹ جائے. اب تو ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے. اب حد ہو گئی، اب بس ہو گئی. اب ضرورت ہے اس وقت بد دعائیں کرنے کی. ان کے فلسطینیوں کے لیے خوب دعائیں کیجیے. تو ارد گرد کی بستیوں پر کنٹرول ہوا. 7ویں سال خیبر فتح ہوا تو کفار کے پاس زمین کیا ہو گئی، مزید کم ہو گئی، مسلمانوں کے پاس زیادہ ہو گئی. پھر ہجرت کے 8ویں سال مکہ بھی فتح ہو گیا، جس سے مشرکوں کی کمر ٹوٹ گئی، مسلمانوں کے پاس مزید زمین میں اضافہ ہو گیا. طائف فتح ہوا، اوتاس فتح ہوا، پھر نجران فتح ہوا. تقریباً عرب کی زمین پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا.
پھر آپ دیکھیے، پھر یہ قبرص، شام، عراق، مصر، ایران، افغانستان اور پھر کاشغر تک مسلمانوں کے پاس زمین بڑھتی گئی کہ نہیں بڑھتی گئی؟ کفار کے پاس کم ہوتی گئی. تو اس طرح کافروں کی زمین گھٹتی چلی جا رہی ہے اور ہم اطراف سے زمین کو گھٹا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. مسلمانوں کے پاس زمین زیادہ ہوتی جا رہی ہے. سرزمین عرب پر دوسرے نمبر پر یہودیوں کی آبادی تھی، عیسائی بھی تھے، مجوسی بھی، اور ایک فرقہ تھا صابیوں کا، صابین. ان کی تعداد بہت کم تھی. ان سب پر کس کا کنٹرول آ گیا؟ اسلام کا. لیکن یہودی سازشی لوگ تھے. سب سے زیادہ پیش ان میں عبداللہ بن سبا یمنی یہودی تھا. مسلمان ہو کر اس نے وہ کچھ کیا کہ اللہ کی پناہ. یہ مسلمان ہوا نہیں تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا تھا. اس معنی میں کہتا تھا میں مسلمان ہوں. تو جب چوکیدار ہو نا، وہ چور ہو آ کر کسی گھر والے سے کہے کہ مجھے آپ کے پاس جو خزانہ ہے اس کو مجھے چوکیدار بنا دو. چور آ کر کہے آپ کے پاس جو خزانہ ہے اس کو مجھے چوکیدار بنا دو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں اسے کتنا خطرہ ہوتا ہے. کہ منافق اتنا بڑا خطرناک ہوتا ہے. یہود و نصارہ اسلام کے لیے خطرناک ہے، اسلام کے خلاف ہر وقت سازشیں کرتے ہیں. اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اخرجوا اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو، یہ تمہیں سکھ کا سانس نہیں رہنے دیں گے. اللہ کے نبی کی بات بالکل سچ تھی. اس وقت یہودی تجارت پر قابض ہونا چاہتے ہیں. اس وقت تو امریکہ بھی ان کے سامنے مجبور ہے. فیکٹریاں کارخانے یہودیوں کے لگے ہوئے ہیں. عیسائی مشنریاں پوری دنیا میں عیسائیت پھیلانے میں لگی ہوئی ہیں، مسلمانوں کو مٹانے کے چکر میں. مختلف علاقوں میں آپ دیکھیے جہاں کہیں ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں پر ہو رہا ہے. صومالیہ میں تقریباً کئی سال انہوں نے محنت کی. آپ ان کی پختگی کا اندازہ لگائیے. 40 سال عیسائیوں نے وہاں پر محنت کی، ایک مسلمان کو بھی عیسائی نہیں بنا سکے. ایک مسلمان کو. اس بار امریکہ نے اپنے پادریوں سے سرزنش کی ان سے کہ تمہیں اتنا روپیہ دیا، لگا دیا، 40 سال ہو گئے، ایک بندہ بھی عیسائی نہیں بنایا. اور ایک رپورٹ کے مطابق بہرحال وہ ٹھیک نہیں بھی ہو سکتی. بہرحال جتنے ارب ڈالر بھی لگائے ان کو لگانے کا فائدہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوا. مسلمان اتنے پکے ہیں. اب اور طریقوں سے پھر حملے کر جاتے ہیں، اور طریقے اختیار کرتے ہیں. کہیں سے تیل نکل رہا ہو تو وہاں جا بیٹھتے ہیں. اور کیا کیا ان دشمنوں کے ہاں سازشیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو انہی پر لوٹا دے. کیونکہ اب اسلام سے خائف ہیں، ڈر ہے ان کو. اب ان کو ڈر ہے مسلمان اگر متحد ہو گئے ہماری خیر نہیں. اس لیے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں نا، کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہی نہ. مسلمان ملکوں کو الگ الگ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ یہ مل کر ہمیں نہ کوئی حملہ ہمارے اوپر کر کے ہمیں تتر بتر نہ کر دیں، ہمارے ٹکڑے نہ کر دیں. اس لیے انہوں نے سازشوں کے ساتھ مسلمانوں کو ٹکڑے کر دی. مسلمانوں کو اب تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے، ہمیں متحد ہونا چاہیے. سارے اسلامی ملک آج ایک ہو، پوری دنیا کے یہودی یا عیسائی اسلام کی رنگیلی آپ سے نہیں دیکھ سکیں گے. اب طاقت تقسیم ہو گئی، وہ دوسرے ملک والے لڑ رہے ہیں تو کہتے ہمیں کیا ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے. تو یاد رکھیے یہ باری باری یہ کریں گے. اگر دوسرے مسلمان ملک پر یہود یا نصارہ حملہ کر رہے ہیں تو یہ سمجھیے تمہارے اوپر حملہ ہوا ہے. وہ ہم سے ہیں، ہم ان سے ہیں. فلسطینی ہمارے ہیں،
بات تو یہاں پر یہ فرمائی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، زمین کو کم کر رہے ہیں، تو کفار کے پاس سے زمین کم ہوتی چلی جا رہی ہے، مسلمانوں کے پاس آ گئی۔ یہاں پر ایک اعتراض ہو رہا ہے، اعتراض یہ ہے، یہ غلبے اور یہ فتوحات اور یہ ساری چیزیں تو جہاد کے بعد ہوئیں، یہ واقعات تو بعد میں ہوئے مدینہ میں، حالانکہ یہ صورت مکی ہے۔ سورۃ الانبیاء کیا ہے؟ مکی صورت ہے، جبکہ غلبہ، یہ فتح مکہ اور مسلمانوں کے پاس زمین کا آ جانا، یہ ساری چیزیں کب ہوئی ہیں؟ مدینہ میں جانے کے بعد، جبکہ یہ صورت مکی ہے۔ تو اس آیت میں یہ بات کیوں فرمائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صورت تو مکی ہے، لیکن یہ والی آیت مکی نہیں ہے، یہ آیت مدنی ہے۔ کئی صورتیں ہیں، ان کا کچھ حصہ مکی ہے، کچھ مدنی ہے، ہاں زیادہ کیا ہے اس اعتبار سے اس کا نام مکی یا مدنی رکھا گیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ والا حصہ اس کا مدنی ہے۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ تم مال اور دولت کے دھوکے میں نہ رہو، میں تمہیں اللہ کے حکم سے، اس کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ برا کام یہ عذاب کو لانے کا سبب ہے، لہذا برے کام سے بچو اور عذاب سے ڈرو۔ میرا کام بتانا ہے، آگاہ کرنا ہے، بچانا میرا کام نہیں، نہ ہی عذاب لانا میرا کام ہے۔ عذاب لائے گا کون؟ اللہ تعالیٰ، بچائے گا بھی وہی۔ لہذا میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے، اپنا انجام سوچو، اپنا انجام پہلے سوچو۔ ابھی تم یہاں دلیر بنے پھرتے ہو، ڈرانے والے کی بات سے تکبر کرتے، اس کی بات نہیں مانتے، نہیں سنتے، اکڑ ہے تمہارے اندر، لیکن اللہ کے عذاب سے ایک بھی بچ نہیں سکتا، ایک بھی بھاگ نہیں سکتا۔ اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا نا، اس کی ایک چنگاری ایسی ہوگی کہ اس سے تمہاری چیخیں نکل جائیں گی، پھر کہو گے آئے ہماری کم بختی، ہم ظلم کرنے والے تھے، تمہاری دلیری پھر لگ پتہ جائے گی۔ ابھی بڑا تکبر اور غرور ہے تمہارے اندر، ابھی کہتے عذاب لاتا کیوں نہیں، آتا کیوں نہیں، ایسے ہمیں ڈراتا ہے۔ جب اس عذاب کا دھواں ہی لگ جائے نا، تو ہمیں برداشت وہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا عذاب بہت بڑی خطرناک چیز ہے، تم مذاق سمجھتے ہو اسے، پھر تمہارا غرور خاک میں مل جائے گا، پھر تمہاری بہادری ختم ہو جائے گی۔ فرمایا ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو قائم کریں گے، قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کے ترازو قائم کریں گے، ذرہ برابر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ جس نے رائی کے دانے جتنی بھی نیکی کی ہوگی اس کو بھی لایا جائے گا، برائی کی ہوگی اس کو بھی لایا جائے گا۔ کسی کی نیکی سمندر کی تہ میں کیوں نہ ہو، پتھر کی چٹانوں کے نیچے کیوں نہ، ہم اس کو بھی لائیں گے، ہم۔ اور جس کی برائیاں غالب ہوگی اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں کیا جائے گا، سب کے اعمال کو ہم سامنے لائیں گے، جس نے جو کچھ کیا سامنے لائیں گے۔ اور یہ کافر ابھی حق کو دیکھنے سننے سے، حق کو بولنے سے اندھے بہرے گونگے بنے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ہم وہاں پر ترازو قائم کریں گے، تمہارا یہ گنگا پن نکل آئے گا، پھر یہاں پر تم حق بات کو سنتے نہیں، بہرے بنے ہوئے ہو، جب ہم تمہارے اعمال تولیں گے پھر سمجھ آئے گی۔ وَلَئِن مَسَّتْكُمْ نَفْحَةٌ، اگر ان کو ایک جھونکا پہنچ جائے من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب کا، اس کو بھی تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ پنکھے کو ہاتھ سے لائیں نا تو ذرا سی جو ہوا لگ جاتی ہے، یہ نفخہ ہے، ایک چھوٹا سا جھونکا، پھر کہیں گے یا ویلنا انا کننا ظالمین، اے افسوس ہم ظالم تھے۔ لیکن ہم کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کریں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، رکھیں گے ہم ترازو انصاف کے لیے، لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی۔ اعمال کا تولنا کیا ہے؟ حق اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، بدیوں کا وزن کیا جائے گا۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے کل
قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے. بخاری میں حدیث، مسلم میں، ابھی مسلم میں پڑھ کے آیا. مسلم شریف کے اندر یہ روایت کہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں. عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے میں بھی ان 70,000 میں سے ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے دعا کی، فرمایا تم انہی میں سے. ایک اور صحابی اٹھے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجئے. فرمایا نہیں، عکاشہ سبقت لے گیا تو اس نے پہلے دعا کروا دی ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی نے پھر مزید فرمایا کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے. ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے. اور یہ بھی فرمایا کہ مسلم کتاب الایمان کے اندر ایک پوری بحث ہے کہ جنتیوں میں سب سے زیادہ تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی. یہاں تک چوتھائی کا فرمایا، تہائی کا فرمایا، نصف، پوری انسانیت کی نصف جنت میں امت محمدی ہوگی. جتنے نبی آئے آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک، کئی ہزاروں کی تعداد میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے. ان سب کی امتیں ایک طرف اور ان سب کا نصف امت محمدی ہوگی جنت. اللہ اکبر. ایک روایت جس میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے اے آدم اٹھو، اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو الگ کرو، اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو الگ کرو. آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ جہنمیوں کی کتنی تعداد ہے؟ فرمایا جائے گا ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں. ہر 1000 میں سے 999 جہنمی. پیچھے کتنے بچے؟ ایک. صحابہ کرام پر یہ بات بہت مشکل گزری، انتہائی پریشانی. ابھی یہ حدیث پڑھا کے آئے ہوں. ابھی انتہائی پریشان ہوئے صحابہ کرام، بہت پریشان ہوئے کہ 1000 میں سے 999 جہنم چلے جائیں گے، ایک بچے کا پتہ نہیں ہم جنت جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول نے تم خوش ہو جاؤ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ یاجوج ماجوج کے مقابلے میں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے. اب سورۃ الکہف میں تفصیلاً یہ باتیں آپ پڑھ چکے. یہ یاجوج ماجوج کے مقابلے میں تمہاری تعداد ہے. جہاں پہ یاجوج ماجوج 1000 ہیں، 1000 لوگ ہیں، تو ان میں سے 999 تو یاجوج ماجوج ہیں، ایک تمہارا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. حساب ہوگا ہی نہیں. حساب نہ ہونے کا مطلب پوچھا ہی نہیں جائے گا چلو جنت میں، پوچھا ہی نہیں جائے گا تم کون ہو، کیا کر کے آئے. اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دے. تو بہرحال دوسرا طبقہ کافروں کا ہوگا جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا. یہ تفصیل ہم سورۃ الکہف میں پڑھ چکے ہیں. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. کافروں کے لیے ہم وہاں پر کوئی ترازو قائم نہیں کریں گے. تو کافر کے سارے گناہ سیدھے جہنم میں جائے گا، سیدھے جہنم میں جائے گا. تو اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کا تولا جانا حق ہے. تو باقی لوگوں کی جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، برے اعمال کیے ہوں گے، سب کے اعمال کا کیا کیا جائے گا؟ وزن کیا جائے گا. تو اس لیے اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کو گنا نہیں جائے گا. اللہ کے ہاں دیکھا یہ جاتا ہے کس نے کتنے اخلاص کے ساتھ کیا، اس کا وزن دیکھا جائے گا. تعداد نہیں دیکھی جاتی کہ تعداد کتنی، وزن کتنا ہے. وزن جتنے اخلاص ہوگا تب وزن ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا تب وزن ہوگا. اب یہاں پر معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا. بخاری کی آخری حدیث بھی اسی پر لائی گئی. تو اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ اعمال کا جسم نہیں. آپ نے نماز پڑھی، جسم ہے اس کا. آپ نے پڑھ سبحان اللہ، جسم ہے اس کا. اللہ اکبر، کوئی جسم نہیں. قرآن کریم کی آپ نے تلاوت کی، کوئی جسم نہیں. جب جسم نہیں تو وزن کیسے ہوگا؟ تو معتزلہ اس کے من
جسم دیا جائے گا. جو عمل آپ نے کیا اس کو جسم مل گیا. جس نے سبحان اللہ پڑھا تو جنت میں کیا لگ گیا؟ درخت. اب رکھو اس درخت کو ترازو پہ. دوسری بار سبحان اللہ پڑھو اور درخت لگ گیا, رکھو اس کو ترازو پہ. تو ایک تو یہ کہ اللہ اعمال کو جسم دیں گے پھر اس کو تولیں گے. ایک. نمبر 2, اعمال جن رجسٹروں میں لکھے ان کو تولا جائے گا. کس کے نیک اعمال زیادہ لکھے اور کس کے برے اعمال سے. ایک ایک بات فرشتے لکھ رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. نگہبان کھڑا ہے, جو بھی جملہ منہ سے نکلتا اس کو لکھا جاتا ہے. یہ سوچ سوچ کے بولنا چاہیے. جب ہمیں پتہ نا ہماری گفتگو ریکارڈ کی جا رہی ہے, سوچ سوچ کے بولیں گے. فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں ہر بات. اسے فضول بحث ہیں, فضول بولنا, بہت زیادہ باتیں کرتے رہنا اچھی بات نہیں ہے. بہت زیادہ بولنے سے. حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا تھا, غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے العلوم میں, کیا آپ اتنے بڑے کیوں بن گئے؟ انہوں نے کہا میں فضول بولتا نہیں تھا. بولتا تھا تو درست بات کرتا تھا. فضول باتیں انسان کو خراب کرتی. بعض لوگوں کی عادت بول 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 کے تھکتے ہی نہیں. دین کی بات بولیے ورنہ خاموش رہیے, ضرورت کی بات کیجیے. تو تیسری توجیہ اس میں یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اعمال کو تولیں گے. جس نے عمل کیے نا اس کا وزن کیا جائے گا. جو نیک عمل کرتا تھا بھاری ہو جائے گا, اس کو تولا جائے گا. لیکن صحیح بات اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اعمال کو بھی تول سکتے ہیں. اللہ تولنے پر کیا ہے؟ قادر. جس چیز کا جسم نہ ہو, آج کی جدید سائنس نے اس کا تولا جانا ثابت کر دیا. کسی کو بخار ہو جائے, بخار کا جسم ہوتا ہے. آپ میں سے کسی نے بخار دیکھا؟ نکال کے رکھو یہاں پہ. جسم ہو تو نکال کے رکھیں, دائیں کریں بائیں کریں پھینک دیں. لیکن اس کا جسم تو تھرمامیٹر کو اس کو تولا جا رہا ہے کہ نہیں؟ کتنا ہے؟ سردی گرمی کبھی نظر آئی؟ تولا جا رہا ہے. یہ جو بجلی ہوتی ہے کبھی نظر آئی ہے کسی کو؟ تار کاٹ کے دیکھیں, نظر آ جائے شاید. جب پکڑ کے نکال کے باہر پھینک دیں, مہنگی ہو گئی, ہم نہیں استعمال کرتے. نظر تو نہیں آتی, لیکن اس کو تولا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ جب تمہاری دنیا کی سائنس اس کے ترازو تول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ترازو کیوں نہیں تول سکتی؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. قیامت کے دن ترازو لگائے جائیں گے, اعمال کیے جائیں گے, اعمال کو تولا جائے گا, پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. جتنا عمل میں اخلاص ہوگا عمل اتنا ہی باہری ہوگا. جہاں اخلاص کی کمی ہوگی وزن میں کمی ہوگی. اس لیے تمام علم کلام کی کتابوں میں, عقائد کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے, المیزان حق. یہ عقائد میں سے ترازو حق ہے, نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی. الصراط حق, پل صراط بھی حق ہے. الجنت حق والنار حق, جنت بھی حق اور جہنم بھی حق, وہ بھی ہے یہ بھی ہے. وعذاب القبر حق, اور قبر کا عذاب بھی, قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے. یہ ماں سے گڑھ نہیں کہ جا کے رکھ دیا بس ختم, نہیں نہیں نہیں. یہاں پر بھی نیکیاں ہیں تو اس کا ثواب مل رہا ہے, برائیاں ہیں تو اس پر عذاب ملنا شروع ہو جاتی. چلیں بس آگے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ آ رہا ہے انشاءاللہ اگلے سبق.